أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 8 جس کا نام ہے مسابقۃ قسط 3 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 2 جنوری سال 2021. ہمارا آخری سبق 2020 کے اندر دسمبر مہینے میں ہوا تھا. یہ دوسرا سبق لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. اور سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ کل یعنی یوم جمعہ کو آپ کا عربی کا ٹیسٹ ہوا تھا، جس میں بہت سے طلباء و طالبات نے حصہ نہیں لیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو، اس لیے جلد از جلد اس ایگزام کو آپ مکمل کر لیں، کیونکہ اس امتحان کے نمبرات آپ کے فائنل ایگزام میں شمار کیے جائیں گے. اس لیے آپ اسے ہرگز نہ چھوڑیں اور ہرگز ہلکا نہ سمجھیں. آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف. گزشتہ قسط کے اندر ہم نے 2 پیراگراف کا ترجمہ سیکھا تھا، سمجھا تھا. آج ہم اس سبق کے 3 پیراگراف لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ان 3 پیراگراف میں آخری پیراگراف جو ہے وہ سبق کا آخری پیراگراف ہے. یعنی سبق کے کل 5 پیراگراف ہیں. 2 ہم پڑھ چکے الحمدللہ، اور دوسرے جو 3 باقی تھے وہ آج ہم انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے. یہ ہمارا پہلا پیراگراف کانت امسی شروع ہوتا ہے اور فی کل صف ثلاث پہ ختم ہوتا ہے. اور دوسرا پیراگراف ووقف الاستاذ سے شروع ہوتا ہے اور وقال هذه هي الغایۃ پہ مکمل ہوتا ہے. یہ تیسرا پیراگراف ہمارے سامنے ہے. وقال الاستاذ واحد ووقف قليلا ثم قال 2 فتقدم سعيد فقال الأستاذ تأخر يا سعيد وأنا أدعو مرة ثانية فقال 1 2 3 فطار الأولاد لا يدري أحد من السابق حتى برز محمد وحتف الأولاد باسمه وقالوا محمد محمد وصاحوا مرحى مرحى وكان هو المجلي ولحقه إبراهيم فكان هو المصلي وجاء دوري
وقمت في أقراني وأكفاني عد الأستاذ 1 2 3 وأبطأت قليلا عند الجري فما قدرت أن أسبق وأكون المجلي ووصلنا إلى الغاية وكنت المصلي. یہ پیراگراف ہوا، اس کا ترجمہ ہے: اور استاد نے کہا 1، اور تھوڑی دیر رک گئے، پھر کہا 2، تو سعید آگے بڑھ گیا. یعنی جب 2 کہا تو سعید نے دوڑنا شروع کرنے لگا. تو استاد نے کہا: اے سعید، تو پیچھے ہٹ، میں دوبارہ گنتی کرتا ہوں. پھر استاد نے کہا 1 2 3، اور لڑکے دوڑ پڑے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون آگے بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ محمد آگے بڑھ گیا اور بچے اس کے نام کی آواز دینے لگے اور کہنے لگے: محمد محمد واہ واہ. یعنی عام طور پر دیکھتے ہیں ہم کہ جب بھی سب مسابقہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اسپردھا ہوتی ہے، تو جو جیتنے کے قریب ہوتا ہے، اول آنے کے قریب ہوتا ہے، تو مجمع جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کے نام کی آوازیں ایک مخصوص لہہ کے اندر لگاتے ہیں. مخصوص لہہ سے مراد یعنی ایک ساتھ ایک انداز کے اندر سب بولتے ہیں، جس سے اس پہلے آنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ مطلب اس کے اندر ایک طرح کا پاور پیدا ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے وہ. اور وہ پہلے نمبر والا تھا، یعنی محمد پہلے نمبر والا تھا، اور اس کے ساتھ ابراہیم تھا جو دوسرے نمبر پر آیا تھا. اور اب میری باری تھی. یعنی یہ جو سبق کے جو قصہ بیان کر رہا ہے طالب علم، وہ اب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اب میری باری تھی. میں چستی کے ساتھ کھڑا رہا. پھر استاد نے گنا 1 2 3، اور میں نے دوڑنے میں تھوڑی دیر کی. کیا کہہ رہا ہے کہ استاد نے گن تو دیا، لیکن میں نے اپنی جو ایک طاقت کے ساتھ دوڑنا تھا اس میں کچھ لمحے کی دیری کر دی. پھر میں آگے نہیں بڑھ سکا اور نہ میں پہلا نمبر لا سکا، اور ہم بارڈر تک پہنچ گئے اور میں دوسرا آیا. یعنی خود یہ قصہ لکھنے والا اپنی بات بیان کر رہا ہے کہ جب استاد نے گنا کہ 1 2 3 تو میں نے کچھ لمحے دیر کر دی دوڑنے میں، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ میں پہلا نمبر نہیں لا سکا اور میں دوسرا نمبر لایا. اب ہمارا چوتھا پیراگراف آپ کے سامنے ہے. وَكَانَ خَالِدُ الْمُجَلِّي فَهَتَفَ الْأَوْلَادُ بِاسْمِهِ وَقَالُوا مَرْحَا مَرْحَا وَكَانَ إِخْوَانِي يَظُنُّونَ أَنِّي أَنَا الْمُجَلِّي لِأَنِّي خَفِيفٌ وَسَرِيعٌ وَأَجْرِي كُلَّ يَوْمٍ فتأسفت أيضا ولكني قلت في نفسي سأسبق في المرة الثانية عند انتهاء السنة إن شاء الله. یہ چوتھا پیراگراف، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اور خالد پہلا آیا، یعنی جو یہ قصہ بیان کرنے والا لڑکا ہے اس کے ساتھی جو تھا وہ ایک ابراہیم تھا، خالد تھا جو کہ پہلا آیا اور یہ دوسرا آیا. اور خالد پہلا آیا، پھر بچے اس کے نام کی آواز لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ 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 واہ. اور میرے بھائی گمان لگا رہے تھے کہ پہلا میں ہوں. یعنی یہ قصہ بیان کرنے والا جو لڑکا ہے اس کے بھائی وغیرہ بھی
مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے جو تماشا دیکھ رہے تھے، دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہے تھے، وہ یہ گمان لگا رہے تھے کہ یہی لڑکا پہلا آیا ہے، یعنی قصہ بیان کرنے والا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ کیوں گمان لگا رہے تھے؟ وہ اس لیے گمان لگا رہے تھے کیونکہ میں ہلکا اور تیز ہوں، یعنی یہ جو لڑکا بیان کر رہا ہے قصہ، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں بہت پھرتیلا اور تیز ہوں، اور روزانہ میں دوڑتا ہوں، یعنی دوڑنے کی مشق بھی کرتا ہوں، اور مجھے افسوس بھی تھا، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا انشاءاللہ اس سال کے اخیر میں دوبارہ میں پہلا آؤں گا۔ یعنی وہ دوسرا نمبر آیا، حالانکہ اسے امید یہ تھی کہ وہ پہلے نمبر پر کامیاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تیز تھا، مشق کرتا تھا۔ لیکن جب استاد نے گنتی شروع کی، اس وقت کچھ لمحوں کی غفلت نے اسے پہلا نمبر لانے سے کیا کر دیا؟ روک دیا، اور یہ دوسرا نمبر پر آیا۔ تو عزیز طلبہ، اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آدمی اور انسان کو کوئی کام جس وقت جب کرنا ہو، اس میں اگر کچھ دیر کی بھی غفلت، یعنی کچھ لمحوں کی غفلت بھی اگر کر لیتا ہے تو اس کا خامیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے ٹارگیٹ پر وقت پر نہیں پہنچ پاتا، اور اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ یعنی قصے والے کو بھی یہی امید تھی کہ میں پہلا آؤں گا، ہر سال آتا ہوں، ہر مرتبہ آتا ہوں، مشق بھی کرتا ہوں، تیز بھی ہوں، لیکن اس کے کچھ لمحوں کی غفلت نے اسے پہلا نہیں آنے دیا۔ تو سوچئے طلباء و طالبات کہ ہمارے پڑھائی کا جو میدان ہے، پڑھائی کا جو دوڑ ہے، وہ بعینی اسی دوڑ کے مقابلے کی طرح ہے کہ ہم کچھ دیر کی غفلت، یا یوں سوچ لے کہ چلو آج یہ کام بہت کم دیا ہے سر یا ٹیچر نے، کل دیں گے، ساتھ میں کر لیں گے، یہ ایک لیٹ گو کرنا اور بعد میں کام کو ٹال دینا، یہ در حقیقت آپ کو بہت پیچھے لے جا سکتا ہے۔ یہاں پر دوڑ کے مقابلے میں تو دوسرے پر بھی کامیاب ہو سکا ہو، لیکن پڑھائی کی دوڑ میں، پڑھائی کے میدان کے اندر انسان اگر غفلت کرتا ہے تو وہ سمجھو کہ دوسرا نہیں بلکہ اخیر بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں اور آج دوبارہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ویڈیوز کو وقت پر دیکھیں، اس میں بتائی گئی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ آپ تو سبق کی بات تو دور، آپ تو امتحانات کے زمانے کے اندر بھی سیریس نہیں ہوتے ہو۔ یہ انتہائی غفلت ہے۔ ایک اچھے بچے اور پیارے بچوں کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو سونپا ہوا کام، ان کے سپرد کیے ہوئے جو کام ہے، ذمہ داری ہے، اسے اپنے آپ کو دور رکھے، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور پڑھائی میں دل لگانا چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جون 2020 سے لے کر آج ہم جنوری 2021 میں داخل ہو گئے، اور اب ہمارے کچھ ہی مہینے باقی ہے، ہمارا پڑھائی کا سال مکمل ہو جائے گا۔ نہ ہم آپ سے ملے، نہ آپ ہم سے ملے، اور اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ لیکن یہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم آپ تک تعلیم پہنچاتے ہیں، اب اس کا گھر بیٹھے فائدہ بھرپور اٹھائیں۔ جی، آخری ہمارا پیراگراف جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ وَخَطَبَ الْأُسْتَاذُ فِي الْأَخِيرِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسابق وكان أصحابه يتسابقون وينبغي للمسلم أن يكون نشيطا خفيفا قويا۔ ترجمہ ہوگا اس کا، اخیر میں استاد نے خطاب کیا اور فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم ایک دوسرے سے دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے چست، طاقتور اور پھرتیلا ہونا ضروری ہے، اور
اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ آدمی صبح جلدی اٹھ جائے، وضو کرے، فجر کی نماز باجماعت مسجد جا کر ادا کرے، پھر کچھ دیر چہل قدمی کرے، پھر گھر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، ناشتہ کرے، پھر اپنی اسکول کی جو تعلیم کا وقت ہو جائے 9 بجے، تو اس سے پہلے 8:30 بجے یا 8 بجے سے ہی اپنی نوٹ بک وغیرہ لے کر بیٹھ جائے اور جو پہلے دن کا سبق تھا اس کا ایک مرتبہ ریویژن کر لے، اور آج جو نیا سبق پڑھانے والے ہیں اساتذہ، اس کے متعلق کچھ سوچ لے کہ بھئی یہاں تک بات ختم ہو، اب آگے کیا آئے گا۔ ایسا کچھ دیر کے لیے آپ غور و فکر کر لیں گے تو سبق آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت سے طلباء و طالبات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی بات تو وہ کرے جو یعنی صاحب عقل ہی نہ ہو۔ آپ تو الحمدللہ ہوشیار ذہین ہو، آپ اس پڑھنے کے کام سے لگے ہوئے ہو، تعلیم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی میں مکمل دھیان دیں اور دل لگا کر پڑھیں، اور اپنے والدین کا نام روشن کرے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اپنی اسکول کا نام روشن کرے۔ آپ کے لیے کام ہے کیا؟ اور پڑھائی تو ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ علم جو ہے وہ اس کے حاصل کرنے والے کو، یعنی آپ لوگوں کو، طلباء و طالبات کو ایسا سنوارتا ہے جس کا گمان خود طلباء و طالبات کو نہیں ہوتا کہ یہ علم ہمیں کس مقام پر لے جائے گا۔ اور علم جو ہے وہ ایک زندگی ہے، اور جہالت ہے، ان پڑھ پنا ہے، وہ ایک موت ہے۔ یعنی آدمی ایک زندہ آدمی ہے، چل پھر رہا ہے، بات چیت سب کچھ کر رہا ہے، لیکن علم سے بالکل کورا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر جہالت کی موت طاری ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی کہ جہاں پر ہمارے ساتھ جہالت کی موت کا لیبل لگا ہو، بلکہ ہمیں تو پڑھ کر، علم حاصل کر کر ہمارے گھر کا، والدین کا، خاندان کا اور ملک و ملت کا نام روشن کرنا ہے۔ ابھی وقت ہے، پڑھ لو۔ جب آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور آپ کے اوپر مستقل ذمہ داریاں آ جائے گی، اس وقت آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش ہم پڑھ لیتے تو آج ہمیں یہ دشواریاں پیش نہ آتی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو بتائی گئی باتیں سمجھ میں آ جائے اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری بات کہ جن کی کاپیاں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے وہ مکمل کر لے۔ ابھی تک تو صرف آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک اپنے والدین کے ذریعے بھجوا کر چیک کروا لیں، پھر سال کے ختم ہونے سے پہلے مستقل آپ کو تاریخ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو آپ فلاں سبجیکٹ کی نوٹ بک لے کر اسکول میں آئے اور چیک کروائے، کیونکہ آپ کی نوٹ بک کے بھی نمبرات آخری ایگزام کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ اگر کمپلیٹ نہیں ہوگی تو سمجھ لو کہ آپ کا سال اس طرح بیکار ہو جائے گا، اور اس سبق کو بھی آپ اچھی طرح سے لکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔